یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں. ڈیلی بیسس پہ تقریباً آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی امپورٹنٹ ٹیکنیکلز اور جو خبریں ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے یا پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل جس کا نام این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین ہے، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں وتھ بیل آئیکن، تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو بھی امپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں، جو امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ مارکیٹ رپورٹ اینڈ ریسرچ ٹیکنیکل انالیسز ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے. تو اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں. اچھا، آج اس ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے ہے، بروز پیر ہے اور تاریخ آج ہو گئی ہے 18 جولائی. پچھلے پورے ایک ہفتے میں ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ جو سب سے زیادہ ٹاپک رہا وہ امریکی صدر مسٹر جو بائیڈن کا دورہ اسرائیل اور سعودی عربیہ رہا. 13 تاریخ سے 16 تاریخ تک ان کا یہ دورہ رہا اور اس میں انہوں نے مختلف اسرائیل اور سعودی عرب کے مقامات پر ملاقاتیں کیں اور اس حوالے سے بہت زیادہ بات چیت ہوتی رہی دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کے درمیان اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ کہ جناب یہ اسرائیل کا اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی جمال خاشقجی کے مرڈر کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو ہیومن رائٹس جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں اور بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ کرٹیکل انالیسز ہوئی کہ جناب جو بائیڈن صاحب جو محمد بن سلمان صاحب ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے بغلگیر ہوئے یا انہوں نے جو فسٹ بمپنگ کی، جو ہاتھ ملایا، یعنی فسٹ بمپنگ جس کو کہا جا رہا تھا، وہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں اس کی ہوتی رہیں کہ جناب جمال خاشقجی کا مرڈر جو ہوا سن 2018 اکتوبر کے مہینے میں استنبول ٹرکی میں، اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں. اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 3-4 سالوں سے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو ملاقاتیں اور جو تعلقات ہیں اس کے اندر تھوڑی سی ڈینٹنگ پوزیشن ہم نے دیکھی. اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ملاقات کے لیے سعودی عرب گئے وہ اپنے ایک جو کانفیڈنس لیول ڈسٹرب ہوا تھا اس کو بحال کرنے کی انہوں نے کوشش کی. بہرحال اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ خبریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ رہیں گی اور خاص طور پہ جو امریکہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو گولڈ کے حوالے سے ہم نے جو تبصرے حاصل ہو رہے ہیں، جو خبریں ہمارے پاس حاصل ہو رہی ہیں، خاص طور پہ یوکرین کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کیا ہے روس نے، اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ڈفرینٹ فلسطینی پوزیشنز پہ. اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ سونے کی قیمتوں میں آج اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آج دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوپری سطحوں پر چل رہی ہیں. ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اور تیل کی قیمتیں جو مکس چل رہی ہیں 95, 97, $98 پر، اس پر ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور اگلے ہفتے امریکہ میں جو ملاقات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، FOMC میٹنگ، امریکہ اپنے فیڈرل ریزرو بینک کی میٹنگ ہوگی اور اگلے ہفتے قوی امکانات ہیں کہ امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ کر دے. اس حوالے سے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں yasinanalysis.com پر. آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں وتھ بیل آئیکن، اور yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم جو کہ ایک ویب سائٹ ہے اس کو آپ جوائن کریں. تھینک یو، خدا حافظ.